پاکستان میں آج تک اس نوعیت کی دہشت گردی نہیں ہوئی تھی۔ عیسائیوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی ایسا گروپ بھی ملک میں موجود ہوگا جو ان پر حملہ کرے گا۔ انہوں نے نہایت عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اس مسئلے پر جذبات کی بجائے عقل سے غور کرنے کے بعد انہیں اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ یہ پاکستان دشمنوں کی کارستانی ہے۔ اعلیٰ حکام کے ساتھ رات دیر گئے تک عیسائی رہنماؤں کی میٹنگیں جاری رہیں، جس کے بعد ان کی طرف سے پریس کو بیان جاری کیا گیا جس میں اس واقعے کے ذمہ دار پاکستان دشمن طاقتوں کو قرار دے کر اس کی زبردست مذمت کی گئی اور حکومت کی طرف سے بروقت امدادی کارروائیوں اور ان خصوصی مراعات پر شکریہ ادا کیا گیا جو زخمیوں کو دی گئی تھی۔ حکومت کی طرف سے حادثے میں مرنے اور زخمی ہونے والوں کے لیے امداد کا اعلان کیا گیا، لیکن دوسری طرف دشمن نے بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اسی رات 3 غیر ملکی ایجنسیوں اور اہم اخبارات کو فیکس اور فون کے ذریعے حملہ آوروں کی طرف سے اطلاع دی گئی۔ لشکر جرار نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے حملہ آوروں نے خود کو لشکر جرار کا باغی گروپ بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ امریکہ کی طرف سے افغانستان پر کیے جانے والے حملوں کا اس طرح انتقام لیتے رہیں گے۔ انہوں نے اپنے مطالبات میں واضح کیا تھا کہ امریکہ افغانستان اور پاکستان سے اپنی فوجیں نکال لے ورنہ وہ اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ملکی اور غیر ملکی میڈیا نے خوب چسکے لگا کر یہ خبریں شائع کی تھی۔ حادثے میں مرنے والے 2 غیر ملکی پادریوں کی لاشیں خاصی نمایاں کر کے شائع کی گئی تھی اور یہ بات تکرار سے کی گئی تھی کہ اقلیتیں خود کو اس حملے کے بعد غیر محفوظ سمجھنے لگی ہیں۔ خصوصاً 2 غیر ملکیوں کی موت نے خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ سیکیورٹی حکام کا اعلیٰ سطح کا اجلاس گورنر کی صدارت میں حملے کے فوراً بعد شروع ہو چکا تھا اور صبح ہونے تک جاری رہا، جس میں شہر میں حفاظتی اقدامات کی منصوبہ بندی کی گئی، خصوصاً دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں اور ممتاز غیر مسلموں کی حفاظت کے اقدامات طے پائے، جس کے بعد ایلیٹ فورس کے جوانوں نے قریباً ہر غیر مسلم عبادت گاہ کے باہر ڈیرے ڈال دیے۔ شہر میں ناکے لگ گئے، لیکن ان ناکوں پر سوائے موٹر سائیکل سواروں کے اور کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ موٹر سائیکل سواروں کی کم بختی آ گئی، البتہ ناکا پارٹیوں کی چاندی ہو گئی۔ چونکہ ہر موٹر سائیکل سوار جلدی میں ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کا اشارہ ملتے ہی جیب میں ہاتھ ڈالتے اور ناکا بردار کی مٹھی گرم کر کے اپنا راستہ ناپتے۔ کچھ بااصول اور پڑھے لکھے شہریوں نے اس پولیس گردی پر زبردست احتجاج بھی کیا اور اخبارات کو بتایا کہ ناکے دہشت گردوں کے لیے نہیں بلکہ شریف شہریوں کی زندگی مزید جہنم بنانے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ لیکن کوتوالے شہر کو اس کی پرواہ کب تھی؟ اسے تو پولیس افسران نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ جب وہ ناکے لگائیں گے تو ملک دشمن عناصر اس طرح کی خبریں اخبارات میں شائع کریں گے اور سیکیورٹی کے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پر کوتوالے شہر نے انہیں فری ہینڈ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ پریس کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ اس فری ہینڈ کا پولیس نے کم اور دشمن نے زیادہ فائدہ اٹھایا اور شہر کے غیر محفوظ ہونے کا پروپیگنڈا زور و شور سے کرنے لگے۔ یہی رو کا مقصود تھا۔ دھماکے کی خبر ملتے ہی ڈی جی نے جانکی داس اور ادھے شیام کو فون کیا تھا۔ دونوں نے اسے مبارکباد دی تھی۔ وزیر دفاع کو چوڑا جان کر البتہ اس نے کبھی منہ لگانا پسند نہیں کیا تھا، لیکن جب اس نے خود فون کر کے اس کارنامے پر اسے مبارکباد پیش کی تو ڈی جی کو اس کا شکریہ ادا کرنا ہی پڑا۔ اسے جیل تو نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ یہ جگہ جہاں انہیں رکھا گیا کبھی باقاعدہ جیل نہیں رہی تھی، البتہ ہنگامی حالات میں اس سے جیل کا کام لیا جا رہا تھا۔ گزشتہ 15 روز سے وہ یہاں بے بسی اور بدبختی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ ان کی تعداد 200 سے زیادہ تھی، لیکن کسی ایک کو بھی اپنے ملک زندہ پہنچنے کی امید نہیں تھی کیونکہ وہ آن ریکارڈ قیدی نہیں تھے، وہ تو آف ریکارڈ قیدی تھے جنہیں بطور تحفہ افغان حکومت نے بھارتی سرکار کو پیش کیا تھا۔ یہ سب وہ مجاہد تھے جن کا تعلق کشمیر میں سرگرم عمل جہادی تنظیموں سے تھا اور وہ اپنے نظم کے تحت ان دنوں شمالی اتحاد کے ساتھ طالبان کی طرف سے مصروف جہاد تھے۔ جب اچانک 11 ستمبر والے سانحے کی بپتا ان پر آن پڑی، انہیں بھی دوسرے سینکڑوں بے گناہ اور بے خبر مجاہدین کی طرح شمالی اتحاد کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ان میں زیادہ تعداد لشکر جرار کے مجاہدین کی تھی جن کے طالبان سے جہادی رشتے بہت مضبوط تھے اور وہ ان کی مدد کے لیے ہی یہاں آئے تھے۔ یہ کوئی عام قسم کے مجاہد نہیں تھے، خصوصی تربیت یافتہ اور بدترین حالات میں بھی بہترین نتائج حاصل کرنے والے مجاہد تھے۔ کمانڈر شاہین اس گروپ کے انچارج تھے جس کو شمالی اتحاد کے سامنے اپنے کمانڈروں کے حکم پر ایک معاہدہ طے پانے کے بعد ہتھیار ڈالنے کا حکم ملا تھا، لیکن ہتھیار ڈالنے کے چند منٹ بعد ہی انہیں اس تلخ حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ انہوں نے زندگی کی بدترین غلامی کا ارتکاب کر لیا ہے۔ شمالی اتحاد کے درندہ صفت سپاہیوں نے جنہیں غیر ملکی افواج کی پشت پناہی حاصل تھی، انہیں گرفتار کرنے کے فوراً
فوراً بعد جانوروں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا اور نہتے کرنے کے بعد بڑے بڑے ٹرالروں میں جانوروں کی طرح ٹھونس کر بند کر دیا۔ کمانڈر شاہین اور ان کے ساتھی جس ٹرالر میں بند تھے اسے ایک مرتبہ باہر سے تالا لگانے کے بعد وہ لوگ شاید کھولنا بھول ہی گئے تھے۔ جب قریباً 40 گھنٹے بعد انہوں نے ٹرالر کا دروازہ کھولا تو وہاں نیم مردہ کمانڈر شاہین اور ان کے صرف 5 ساتھی زندہ موجود تھے، باقی تمام دم گھٹنے سے شہید ہو گئے تھے۔ ان نیم مردہ مجاہدین کو ٹھوکریں مارتے یہ درندے ایک قلعہ نما مکان میں لے گئے، جہاں انہیں دن بھر میں صرف ایک مرتبہ کھانے کے لیے ایک افغانی روٹی اور قہوے کی پیالی دی جاتی تھی۔ 10-12 دن تک انہیں وضو کے لیے بھی پانی نہیں ملا۔ اس قلعے میں بھی جس کا انچارج مقامی کمانڈر قلی خان تھا، انہیں اس طرح ٹھونسا گیا تھا جیسے جانوروں کو باڑے میں بند کیا جاتا ہے۔ دن کو ان سے لکڑیاں کاٹنے کی مشقت لی جاتی اور شام کے بعد تنگ و تاریک کوٹھریوں میں جہاں بمشکل وہ بیٹھ سکتے تھے ٹھونس کر باہر سے تالے لگا دیے جاتے۔ صبح پھر انہیں بالکل اسی طرح کھول دیا جاتا۔ کمانڈر شاہین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن ابھی جسمانی طور پر ہی اس قابل نہیں تھے کہ اس پر عمل کر سکیں۔ بیچارے تن بتقدیر ہو کر بیٹھے رہے۔ ایک روز عبوری حکومت کا ایک پنج شیری وزیر، جس کے متعلق انہیں اچھی طرح اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ اس کی بیٹی نے بھارتی ہندو تاجر کے ساتھ شادی کر لی ہے اور اس وزیر کی ایک ہندو بیوی بھارت میں رہتی تھی، اس جیل کا دورہ کرنے آیا۔ اس کے ساتھ بھارتی حکومت کے 3 افسران بھی تھے۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ یہ را کے افسران ہیں جنہوں نے 2 روز تک ان لوگوں کا الگ الگ انٹرویو کیا اور ان میں سے 200 سے زیادہ کی تعداد میں ان مجاہدین کا انتخاب کیا جو کشمیری نژاد تھے۔ یہ مجاہدین پنج شیری وزیر نے اپنے ہندو آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں بطور تحفہ پیش کیے تھے، جس کے عوض اسے بھارت کی طرف سے ایک خطیر رقم وصول ہوئی تھی۔ کمانڈر شاہین اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ کر انہیں ٹرالروں میں پھینکا گیا اور اس بڑے بار بردار جہاز تک لایا گیا جو اگلے ہی روز اس وزیر کے لیے خصوصی امدادی اشیاء بھارت سے لے کر یہاں پہنچا تھا۔ تمام قیدیوں کو اسی جہاز میں ٹھونسا گیا اور رات کے اندھیرے میں جہاز بھارت کی طرف پرواز کر گیا۔ اس جہاز کی آمد سے روانگی تک جو کچھ بھی ہوا وہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر انسانی تھا، لیکن انسانیت کے ٹھیکیدار امریکی فوجیوں نے اس سارے عمل پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی اور اس عمل سے لا تعلق رہے، جبکہ ان کے ریڈاروں نے اس بھارتی جہاز کو لینڈ کرتے اور واپس جاتے دیکھا تھا۔ جہاز 21ویں صدی کے ان غلاموں کو جنہیں بردہ فروشوں نے بھارتیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، کب اور بھارت کے کس ایئرپورٹ پر اترا، اس کا علم ان بیچاروں کو کبھی نہ ہو سکا، کیونکہ روانگی پر ان کی آنکھوں پر جو سیاہ پٹیاں باندھی گئی تھیں وہ اس بیرک میں پہنچنے کے بعد ہی کھولی گئیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد پہلی مرتبہ انہیں کھانا نصیب ہوا تھا۔ اگلے روز انہیں 10-10، 5-5 کی ٹولیوں میں اس چھاؤنی نما جیل کے مختلف کمروں میں بند کر دیا گیا، جس کے بعد دوبارہ ان کی تفتیش شروع ہوئی۔ ایک ایک قیدی کو بھارتی ایجنسیوں کے افسر لے جاتے، ان پر بے پناہ غیر انسانی تشدد کر کے ان کے اگلے پچھلے تمام کارناموں کا اعتراف ریکارڈ کرتے اور نیم مردہ کر کے واپس کوٹھری میں پھینک دیتے۔ کمانڈر شاہین کو بھی اس اذیت ناک عمل سے گزرنا پڑا۔ اس پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تشدد ہوا کیونکہ وہ مقبوضہ کشمیر کا ایریا کمانڈر بھی تھا، جہاں افغانستان کے مقابلے میں انہیں صرف اتنی رعایت حاصل تھی کہ دن میں 2 مرتبہ انہیں کھانا مل جاتا تھا اور ہفتے میں 1 مرتبہ نہانے کی اجازت مل جاتی تھی۔ کمانڈر شاہین اور ان کے 4 ساتھی بڑی بے بسی سے اپنی تباہی کا تماشا کر رہے تھے۔ ان کو ذرا سا موقع بھی ملتا تو یہاں سے 1 مرتبہ نکلنے کی کوشش ضرور کرتے، خواہ اس کے لیے اپنی جان سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑتا، کیونکہ یہاں بھی انہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بالآخر مرنا ہی تھا۔ انہیں کھانا اس چھاؤنی کے لنگر سے سپلائی کیا جاتا تھا۔ اس روز بھی معمول کے مطابق ایک لانگری پہلے دال کا بڑا سا لوہے کا ڈھول لے کر آیا، جس کے بعد دوسرا روٹیاں لے کر آتا۔ اس نے قیدیوں کو فراہم کردہ تام چینی کی پلیٹوں میں دال ڈالنی شروع کی، جسے لینے کے لیے قیدی اپنی کوٹھری کے دروازے پر آ جاتے اور سلاخوں کے اندر سے پلیٹ باہر نکال کر دال لے لیا کرتے تھے۔ کمانڈر شاہین کی کوٹھری کے سامنے وہ رک گیا اور دائیں بائیں دیکھ کر اس نے اچانک اپنے کپڑوں میں چھپا ایک کاغذ نکالا اور ان کی طرف بڑھا کر بغیر کچھ کہے تیزی سے آگے نکل گیا۔ کمانڈر شاہین نے اس سے زیادہ تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کاغذ سنبھال لیا۔ جب روٹیاں تقسیم کرنے والا روٹیاں بانٹ کر چلا گیا تو اس نے کوٹھری میں لگے بلب کی روشنی میں کاغذ کھول کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک جاگ اٹھی۔ یہ کمانڈر عابد کاشمیری کی طرف سے اس کے نام لکھا پیغام تھا، جسے اس نے مخصوص لکھائی اور کاغذ کی مدد سے پہچان لیا تھا۔ کمانڈر صاحب نے کہا تھا کہ وہ ان کی طرف سے ہرگز بے خبر نہیں، ساتھ ہی نزدیک پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ اگلے 2-3 روز میں وہ انہیں یہاں سے نکال لے جائیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنائی اور 5 نے مل کر کاغذ کے 5 ٹکڑے کر کے اسے نگل لیا تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ کمانڈر شاہین اور ان کے ساتھیوں کے لیے یہ پیغام نوید حیات تھا۔
انہیں ایک طرح سے نئی زندگی مل گئی تھی۔ اب کم از کم وہ اپنے دل کی بھڑاس تو دشمن کے خلاف نکال ہی سکتے تھے۔ کمانڈر شاہین اس سے پہلے جموں جیل سے بھی دلیرانہ فرار کر چکے تھے، لیکن وہاں وہ کسی اور نام سے قید کاٹ رہے تھے، اس لیے دشمن کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہوا تھا، اور یوں بھی وہ سمجھتا تھا کہ جس نوعیت کی تباہ کن جسمانی اور نفسیاتی اذیت سے یہ لوگ گزرے ہیں، اس کے بعد ان کا زندہ بچ جانا ہی کسی معجزے سے کم نہیں۔ کمانڈر شاہین نے اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنے فرار کا مسئلہ رکھا تو انہوں نے فوراً آمین کہہ دیا، کیونکہ یہاں زندہ درگور رہنے سے بہرحال کوئی بھی اور قدم اٹھانا زیادہ احسن تھا۔ اب انہیں اگلے ایکشن اور حکم کا انتظار تھا، جس کے بعد ہی انہیں کوئی قدم اٹھانا تھا۔ اگلے روز پھر وہی لانگری ڈیوٹی پر آیا تو ایک نیا کاغذ ان کے سامنے پھینک گیا، جس میں لکھا تھا کہ کل شام کے بعد انہیں یہاں سے دوسرے کیمپ میں مختلف ٹولیوں میں منتقل کیا جائے گا۔ انہیں آرمی کے ٹرک لے کر جائیں گے، مجاہدین راستے میں حملہ کریں گے، جس کے بعد انہیں فرار ہونا ہوگا۔ ٹرک سے نکلنے کے بعد کے تمام مراحل کی تفصیل اس خط میں درج تھی، اور سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ تمام جزیات حفظ کرنے کے بعد اس خط کو بھی چبا کر ضائع کرنا ہے، تاکہ کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ کمانڈر شاہین اور ان کے ساتھیوں کے حوصلے بلند تھے، اور اب انہیں بے چینی سے اس لمحے کا انتظار تھا جب انہیں یہاں سے منتقل کیا جاتا۔ اب رات کا پہلا پہر ہی شروع ہوا تھا جب اچانک وہاں آرمی کے کچھ ٹرک آ گئے، جنہوں نے مجاہدین کو اس میں سوار کروانا شروع کر دیا۔ وہ کیمپ سے مجاہدین کی خاصی تعداد لے کر نامعلوم منزل کی طرف چلے گئے۔ کمانڈر شاہین اور اس کے ساتھیوں کی باری اگلے روز آ گئی، جب دو مسلح گارڈ ان کی کوٹھری کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دروازے کا تالا کھول کر انہیں باہر آنے کا حکم دیا اور پانچوں کو نکال کر ایک ٹرک کی طرف لے گئے، جس میں پہلے سے کچھ قیدی موجود تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے ٹرک کے اگلے اور پچھلے حصے میں 4 مسلح فوجی بھی چوکس کھڑے تھے۔ خلاف توقع نہ تو ان کے ہاتھ باندھے گئے اور نہ ہی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، اور روانگی سے پہلے انہوں نے ٹرک کے پچھلے حصے پر ترپال ڈال دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں سختی سے ہدایت کی گئی کہ آپس میں کسی نے ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر ایسا کیا گیا تو ٹرک میں سوار تمام قیدیوں کو بلا دریغ گولی مار دی جائے گی۔ کل کے بعد سے کمانڈر شاہین اور ان کے چاروں ساتھی مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ایک مرتبہ اگر فرار کا موقع ملا تو وہ زندہ کبھی دشمن کے ہاتھ نہیں لگیں گے۔ رخصتی سے قبل انہوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر غلطیوں کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ ٹرک میں موجود دوسرے مجاہدین کو وہ نہیں پہچانتے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ بیچارے بھی ان کی طرح افغانستان سے ہی لائے گئے ہیں۔ کمانڈر شاہین کے اندازے کے مطابق انہیں سفر کرتے 1 گھنٹہ گزرا تھا جب اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور ڈرائیور نے ٹرک کو بریک لگا کر روک دیا۔ انہیں یوں لگا جیسے اس قافلے کے کسی ٹرک کو پہلے سے یہاں چھپے مجاہدین نے حملہ کر کے اڑا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کمانڈر شاہین اور اس کے ساتھیوں نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر ایک دوسرے کے تعاقب میں باہر چھلانگیں لگا دی اور خط کی ہدایت کے مطابق مخالف سمت میں بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے عقب میں دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ گولیاں ان کے سروں پر سے گزر رہی تھیں اور دوسرے زوردار دھماکے نے زمین کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اچانک ہی کمانڈر شاہین کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے۔ ان کے ساتھی مجاہد خان کے شاید سر میں گولی لگی تھی۔ تینوں ساتھی اس پر جھک کر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مجاہد خان نے بمشکل ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے۔ شاید 1 منٹ بھی زندگی نے انہیں مہلت نہیں دی تھی۔ کمانڈر شاہین کی طرف دیکھ کر وہ مسکرائے اور اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ کمانڈر شاہین اور ان کے ساتھیوں کے لیے یہاں ایک لمحہ رکنا بھی نقصان دہ تھا۔ انہوں نے جھک کر اپنے شہید ساتھی کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ دوسرے مجاہد نے ان کی آنکھیں اپنے ہاتھ سے بند کی اور کمانڈر شاہین کے تعاقب میں بھاگنے لگے۔ یہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا جہاں خودرو جھاڑیوں نے جنگل کا سما باندھ رکھا تھا۔ اپنے اندازے سے وہ شمال کی سمت میں بھاگ رہے تھے۔ اب تعاقب میں ہونے والی فائرنگ کی آواز ماند پڑتی جا رہی تھی۔ انہیں بھاگتے ہوئے قریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب اچانک ایک ساتھی نے کمانڈر شاہین کو دائیں طرف قریباً 100 گز کے فاصلے پر کسی سرخ رنگ کی ٹارچ کی روشنی حرکت کرتے دکھائی۔ یہ پہلا سگنل تھا جو انہیں ملا۔ چاروں بڑے محتاط قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اب ٹارچ کی روشنی کا رنگ تبدیل ہو کر سبز ہو گیا تھا، جو دوسرا سگنل تھا۔ چاروں کے دل احساس تشکر سے بھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی اور انہیں ساتھیوں تک پہنچا دیا تھا۔ کمانڈر شاہین صاحب، انہیں اپنے عقب میں آواز سنائی دی۔ کمانڈر شاہین نے پلٹ کر دیکھا کہ ایک مقامی نوجوان ان کی طرف باہیں پھیلائے کھڑا ہے۔ چاروں نے باری باری اس سے مصافحہ کیا۔ میرا نام اکرام ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ چاروں اس کے پیچھے پیچھے قریباً 1 گھنٹے تک چلتے رہے۔ اکرام نے انہیں بتایا کہ یہ سہارنپور کا علاقہ ہے اور انہیں ڈیرہ دون لے جایا جا رہا ہے۔ مقامی مجاہدین نے جو لشکر جرار کی طرف سے یہاں کے نظم کے انچارج تھے، کمانڈر عابد کاشمیری کے حکم پر ان کے فرار کا منصوبہ بنایا۔ یہاں انہیں یہ افسوسناک خبر بھی سننے کو مل گئی کہ کینوائے پر حملہ کرنے والوں میں سے 2 مقامی ساتھی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ باقی اللہ کے فضل سے بخیریت نکل چکے ہیں۔
अपने मकामी साथियों की शहादत और ईसार ने उनके दिलों को गरमा दिया। इकराम भाई उन्हें 1.5 घंटे तक पैदल चलाते रहे। इस दौरान उन्होंने अपने कंधे पर लटके बैग से उन्हें खाने के लिए खुश्क गोश्त दिया था, जिसे मुजाहिदीन ने उनके बजिद होने पर खाया था, क्योंकि तरबियत के मुताबिक इस वक्त इकराम भाई ही उनके इंचार्ज थे। जिस्म को कुछ तवानाई मुद्दतों बाद हासिल हुई थी, जिसने कमांडर शाहीन और उनके साथियों को बहुत हौसला दिया। वो रात देर गए तक सफर करने के बाद एक कस्बे के नजदीक पहुंच गए, जहां एक खेत में उन्हें छुपाकर इकराम भाई चले गए। इकराम भाई की वापसी करीबन 15 मिनट बाद एक और साथी के साथ हुई, जिसने गर्मजोशी से सबसे मुआनिका किया और अब वो सड़क की तरफ जा रहे थे। सड़क किनारे पहले से खड़ी एक पिकअप में उन्हें बिठा दिया गया, जिसके अगले हिस्से में कुछ गत्ते के डिब्बे पड़े थे, ताकि किसी को इस बात का शक न गुजरे कि इसमें मुजाहिद छुपे हुए हैं। कमांडर शाहीन और साथियों से उन्होंने पहले ही आइंदा सफर में पेश आने वाली मुश्किलात के लिए माफी मांगी, क्योंकि उन्हें फंस कर डिब्बों के दरमियान सफर करना था। उनके अपने तई जज्बात ने मुजाहिदीन के दिलों में उनके लिए बेहद एहतराम पैदा कर दिया था। इस सफर का इख्तिताम अलसुबह हुआ। पिकअप जहां रुकी वो शायद कोई गांव था, जिसके बाहर ही मकामी साथियों ने खेतों के वसी सिलसिले में अपना हाइड आउट बना रखा था। चारों को यहाँ ठहराया गया। सबसे पहले सबने नमाज और नवाफिल शुक्राना अदा किए, जिसके बाद मकामी साथियों की तरफ से उनके लिए पुरतकल्लुफ नाश्ता पेश किया गया और उन्हें सोने की हिदायत की गई। चारों थोड़ी ही देर बाद गहरी नींद सो गए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।